خدا کا کلام کھولیں گے، پہلا پطرس، پہلا خط، پہلا باب، پہلی 3 آیات ہم پڑھیں گے۔ پطرس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا رسول ہے، ان مسافروں کے نام جو پنتس، گلتیا، کھپدوکیا، آسیا، بتھونیا میں جا بجا رہتے ہیں، اور خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے فرما بردار ہونے اور یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے ہیں، فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ حاصل ہوتا رہے، یعنی ملٹی پلائی ہوتا رہے۔ تیسری آیت، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ آج صبح اس اقتباس میں سے 3 باتیں جو ہر مسیحی کی زندگی میں بنیادی باتیں ہیں، ان پر غور کریں گے۔ پطرس رسول جن لوگوں کو خط لکھ رہا تھا، وہ سخت آزمائشوں میں پڑے ہوئے تھے۔ آگے ہی لکھا بھی ہوا ہے کہ اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو، جن ایمانداروں کو خط لکھا جا رہا ہے وہ غم زدہ تھے، وہ طرح طرح کی آزمائشوں میں تھے، قید میں تھے، اظہار ثانی تھی، دشمن ان پر حملے کر رہا تھا اور وہ پس رہے تھے، ان کے گھر ان سے چھین لیے جا رہے تھے، انہیں قیدوں میں ڈالا جا رہا تھا۔ ابھی ہماری حالت یہ نہیں ہے، خدا کا شکر ہو اس کے لیے، لیکن پطرس رسول ان کو بڑی انکریجنگ باتیں کہہ رہا ہے۔ پہلی بات تو اس نے یہ بتائی، آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو آزمائشیں ہیں یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان، ایکچولی خداوند تمہارے ایمان کو خوبصورت بنا رہا ہے، آزما رہا ہے، پاک کر رہا ہے، دلکش بنا رہا ہے، میچور کر رہا ہے، مضبوط کر رہا ہے۔ ایماندار پر جب آزمائشیں آتی ہیں ان کا ایک الہی مقصد ہوتا ہے، اگر وہ ٹھیک رسپانس دے، اپنی زندگی کا اینگل ٹھیک رکھے، خدا کی شکر گزاری میں لگا رہے، تو یہی آزمائشیں اور مصیبتیں اور آگ اور ڈپریشن اور آنسو اور درد اور تکلیفیں اس کو روحانی طور پر مضبوط کر کے چٹان پر کھڑا کر دیتی ہیں، اس لیے کہ ایماندار کے تمام حالات میں خداوند قادر مطلق ایکٹیو ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے، اسے شکل دے رہا ہوتا ہے، اسے تعمیر کر رہا ہوتا ہے۔ تو 3 باتیں اس پیسج میں۔ پہلی بات، ایماندار اس دنیا کے اندر، رسول نے لکھا مسافروں کے نام، ہم مسافر ہیں اس دنیا میں۔ اس سے میری مراد یہ نہیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ہیں، وہ تو ساری دنیا ہی ہے، ہر ایک انسان ہے،
چاہے وہ ایماندار ہے چاہے نہیں ہے، اس حوالے سے ہم سب مسافر ہیں، لیکن وہ شخص جو مسیح میں ہے وہ خاص طور پر مسافر ہے۔ اس کا مطلب ہے پلگرم۔ اور میں چیک کر رہا تھا اوریجنل زبان میں اس کا مطلب ہے فارنر، غیر ملکی، اجنبی ملک میں رہنے والا، someone passing through، ایسا شخص جو صرف گزر رہا ہے but still with personal relationship with the locals، گزر تو رہا ہے لیکن اس کا شخصی تعلق دنیا کے لوگوں کے ساتھ ہے، وہ ان میں گھل مل کر رہتا ہے، وہ بے حس نہیں، انسینسٹیو نہیں، انڈیفرنس نہیں، لا تعلق نہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرا ایک کیڑا وطن ہے مینوں کی لگے، نو، وہ دنیا کے لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان کے لیے کام کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ بات رہتی ہے کہ یہ دنیا میرا دیش نہیں، میرا دیش کہیں اور ہے جہاں میرا خداوند رہتا ہے، میرا مالک رہتا ہے، میرا بادشاہ رہتا ہے۔ تو پہلی بات ہمارے لیے آج صبح حوصلے کی، اور وہ یہ ہے کہ یہ ہمارا ملک نہیں، ہم مسافر ہیں۔ اور فلپیوں کے خط 3 باب میں بھی لکھا ہوا ہے، مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں۔ یہ ایمانداروں کی سچویشن ہے جو نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں کہ ان کا وطن آسمان پر ہے۔ اور یہاں یہ جو لفظ ہے وطن، اس کے لیے صحیح ترجمہ ہے our citizenship، ہماری نیشنلٹی، ہماری شہریت۔ ہم پرماننٹلی کس ملک کے ہیں؟ وہ آسمان ہے، اور زمین پر ہم انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ اپنے خداوند یسوع مسیح کا، جو وہاں سے آئے گا زمین پر نرسنگے کے ساتھ، جلالی فرشتوں کے ساتھ، اور ہم قبروں میں سے نکل آئیں گے، اور جو زندہ ہیں وہ بدل جائیں گے اور اپنے خداوند کا استقبال کریں گے۔ ہم اس دنیا میں انتظار گاہ ہے۔ اور پھر لکھا ہے 2 کرنتھیوں 5 باب نکالیے، اس کی 6 آیت سے پڑھیے اور حوصلہ پائیے، اور اوپر نگاہ کیجئے کہ ہمارا خداوند اور اس کا کلام ہماری بابت کیا کہتا ہے۔ 2 کرنتھیوں 5 باب اس کی 6 آیت سے لکھا ہے، پس ہمیشہ ہماری خاطر جمع رہتی ہے۔ ہم ہمیشہ حوصلے میں رہتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں، خداوند کے ہاں سے جلا وطن ہیں، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ غرض ہماری خاطر جمع ہے، اور ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے۔ اسی واسطے ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ وطن میں ہو خواہ جلا وطن، اس کو خوش کریں۔ سنو میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ دنیا پاک کلام کہتا ہے یہاں ہم جو رہتے ہیں ہم جلا وطن ہیں۔ ہم یہاں پر، یہ ہمارا ملک نہیں، خداوند کے وطن سے ہم غیر حاضر ہیں اور بدن کے وطن میں رہتے ہیں۔ یہ ہمارا دیش نہیں، یہ پاک کلام کہتا ہے ہمارا وطن کچھ اور ہے۔ اس کی ایک جھلک، صرف جھلک
मुकाशफा की किताब में है। कभी कभी पढ़ पढ़ कर हैरान होता हूं। और ये जो ईमानदार चले जाते हैं, नबील कुरैशी चला गया, हमारा भाई शरीफ चला गया, कई और बहन भाई चले गए, अरे उनको कोई नुकसान नहीं। वो एक ऐसे वतन में अपने देश में चले गए जहां के वो थे। मसीह के जलाल में आओ पढ़ें अपने मुल्क की बाबत कि क्या खुदा का कलाम कहता है। मुकाशफा की किताब 21 बाब लिखा है, उसकी शहर पनाह यानी बुनियाद की तामीर यशब की थी। शहर ऐसे खालिस सोने का था जो शफाफ शीशे की मानित हो। उस शहर की शहर पनाह की बुनियादें हर तरह के जवाहर से आरास्ता थी। पहली बुनियाद यशब की थी, दूसरी नीलम की, तीसरी शब चिराग की, चौथी सुमुरत की, पांचवी अकीक की, छठी लाल की, सातवीं सुनहरे पत्थर की, आठवीं फरोजे की, नवीं जबरजद की, 10वीं यमनी की, 11वीं संगे सुंबली की, 12वीं याकूत की। 12 दरवाजे 12 मोतियों के थे, हर दरवाजा एक मोती का था। और शहर की सड़क शफाफ शीशे की मानंद खालिस सोने की थी। पढ़िए इस शहर की बाबत। ये हमारा मुल्क है और इसकी तामीर, इसकी बुनियादों में जवाहर, डायमंड्स, मोती, लाल, हीरे। हमारे यहां पर जब तामीर होती है, हमारे घरों की बुनियादों में रोड़ी यही पैंदा है, ईंटें कूटी हुई। कभी कभी ठेकेदार दाल गा जाता है, सिम आ जाती है, घर टूट जाते हैं, थोड़ी देर के बाद पुराने हो जाते हैं। लेकिन इस घर की बाबत देखिए, ये खालिस सोने का बना हुआ है और इसकी बुनियादें हीरों और जवाहर और मोतियों की तरह खूबसूरत हैं, सड़कें शफाफ सोने की तरह। और ना सिर्फ यही, बल्कि लिखा हुआ है 12 दरवाजे 12 मोतियों के थे। हद होगी ये भी। असी इथे सागवान दी लकड़ी ला लीए ना, ओए होए होए, है सागवान दी लगी जी, भावें साल बाद ही कौन लगा हुए। अरे मेरे मुल्क के शहर के दरवाजे मोतियों के हैं और उनके आगे आगे लिखा हुआ है, एक एक फरिश्ता खड़ा है, बड़ा चौकीदार, बड़ा वॉचमैन। और फिर लिखा है उस शहर में मकदस की, चर्च की, टेंपल की कोई जरूरत नहीं, इसलिए कि बर्रा उसका मकदस है। हालेलुया। और वहां पर वही लिखा हुआ है, रोशनी की, सूरज की, चांद की जरूरत नहीं, बिजली की जरूरत नहीं, नो मोर लोड शेडिंग, कोई जनरेटर नहीं, कोई यूपीएस नहीं, कोई मुसीबत नहीं, कोई परसिक्यूशन नहीं, कोई मौत नहीं, कोई कब्रिस्तान नहीं। कब्रिस्तान नहीं थे, लिखा हुआ है बर्रा उसका चिराग है। क्या चिराग है? यानी यीशु मसीह जलाली है, उसके अंदर से रोशनी निकलती है और किसी बिजली की जरूरत नहीं है। बर्रा वहां पर है, कोई कब्रिस्तान नहीं, कोई मौत नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई गम नहीं। और जब पौलुस रसूल कहता है हमारा वतन आसमान पर है, उसका दिल भर जाता है शुक्रगुजारी से। कहते हैं पतरस और पौलुस रसूल दे भी वेले च पता नहीं ये हुंदा सी या नहीं। यहां तो हम किसी मगरबी मुल्क की शहरियत लेनी हो, नेशनैलिटी, तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। क्या इसी तरह है? आजकल तो पोस्ट लगी हुंदी है, थैंक गॉड आई हैव अमेरिकन नेशनैलिटी। वो खुश ते जेड़े इत्थे पढ़ते हैं सड़ सड़ के पढ़ते हैं, हर एक मैनू भी इत्थे मिली हुंदी ना।
ارے امریکہ میں بھی لوگ مرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، کینسر ہوتے ہیں، قبرستان ہے، ڈپریشن ہے، خودکشیاں ہیں۔ میرا ملک سارے دنیا کے ملکوں سے اچھا ملک، اعلیٰ ملک، کوئی بیماری نہیں، کوئی آنسو نہیں۔ یہ ملک، اس کی نیشنلٹی، میرے پاس اس کی نیشنلٹی ہے۔ ہیلیلویا۔ میرے کول 2 نیشنلٹیاں، بلکہ 3، 2 ساریاں کول ہی نے۔ ساریاں تو میری مراد جڑے نجات یافتہ جے کہ بھلیکے چ نہ رہنا۔ میں کوئی بلا کے گل نہیں جے کرن دیا، سارے گرجا کرن والے بھی نجات یافتہ نہیں۔ نجات یافتہ وہ ہیں، سن لو غور سے، جنہوں نے توبہ کر کے مسیح کے کفارے کو قبول کر لیا، اسے اپنے دل میں بلا لیا، اس میں رہتے، اس میں چلتے، نئے سرے سے پیدا ہو گئے، گناہوں کی معافی کا تجربہ ہو گیا، اور وہ آسمان کی ڈائریکشن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ان کا وطن آسمان پر ہے اور ان کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے۔ نہیں تے کئیاں نے تے او جھوٹا کاروبار بھی کیتا ہوندا ہے۔ یہ سنیا جے نا، ایئرپورٹ تے گیا، انہوں نے ویکھیا تے پاسپورٹ ہی جعلی ہے۔ کئیوں کے پاس فراڈ ہوا ہے، جعلی پاسپورٹ ہے۔ آسمانی وطن کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نجات یافتہ ہیں، لیکن اگر تو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا تو خطرے میں ہے۔ ہمارا وطن آسمان پر ہے۔ مزید کہنا چاہوں گا کہ جن کے وطن آسمان پر ہیں، جو مسافر ہیں یہاں پر، وہ زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ 2 حوالے پڑھوں گا پطرسی کے خط میں سے۔ آئیے پہلا باب دیکھیے، اس کی 17 آیت لکھا ہے، 16ویں آیت بھی دیکھ لیجئے۔ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں، جب کہ تم باپ کہہ کر اس سے دعا کرتے ہو جو ہر ایک کام کے موافق بغیر طرفداری کے انصاف کرتا ہے، تو اپنی مسافرت کا زمانہ کیسے گزارو؟ خوف کے ساتھ گزارو، یعنی پاکیزگی میں۔ یہ پہلی نشانی ہے جس کا وطن آسمان پر ہے، سٹیزنشپ۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس کی ایڈمنسٹریشن آسمانوں سے ہوتی ہے، یعنی اس کے فیصلے، انتظام، ٹرانسفر، چینج، ڈیسیژنز، کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کام کرنا ہے۔ His administration is from heaven۔ اس کی زندگی کو فیصلہ کرنے والی چیز آسمانی ایڈمنسٹریشن، اور وہ خوف اور پاکیزگی میں رہتا ہے۔ ایک اور حوالہ پڑھیے، جو مسافر ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلا پطرس 2 باب 11ویں آیت سے، اے پیارو، میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر کیا کرو؟ ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہیں۔ یہ ایماندار ہیں جن کا وطن آسمان پر ہے، وہ جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں، جسم کی خواہشوں کی تعمیل نہیں کرتے، وہ روح القدس کی مانتے ہیں، وہ روح القدس کی خواہشوں کو یس کہتے ہیں۔ اور یہ پاک کلام کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے ایک حوالہ، اگر مجھے جلدی سے مل جائے، گلتیوں کا خط 5واں باب اس کی 16ویں آیت، گلیشینز چیپٹر 5 16ویں آیت سے لکھا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے
اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ جسم کی خواہشیں ہمیں مغلوب کرتی ہیں، ہمیں پکڑتی ہیں، ہمیں آزماتی ہیں، ہمیں گراتی ہیں، اور اسی وقت ایک روح القدس کی خواہش ہے جو تیرے اندر روشنی چمکاتی ہے۔ اگر تو روح القدس کو یس کہے تو جسم کی خواہش کو پورا نہیں کرے گا، لیکن اکثر روح القدس کہتا رہتا ہے، اس کو ہم نو کہہ دیتے ہیں اور جسم کی خواہش کو یس کہہ دیتے ہیں، اور گر جاتے ہیں، آزمائشوں میں پڑ جاتے ہیں، اور روتے ہیں اور چلاتے ہیں، اور ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، تنہائی میں آ جاتے ہیں، احساس جرم میں آ جاتے ہیں۔ لیکن روح القدس ہم کو ایک مددگار بخش دیا گیا ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے نو، یس، نو، سنو اس کی اندر آواز، اور نو کہنے میں ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ تے جیڑے ہولی ہولی نو کہندے نے تے نال ادھر بھی ویندے نے تے ادھر بھی ویندے نے، وہ اکثر گر جاتے ہیں کیونکہ وہ سٹرونگلی نو نہیں کہتے ہیں۔ نوجوانوں سن لو، جسم کی خواہش کو نو کہو، کلیئرلی کہو، اوپنلی کہو، گواہی دو، جھجکو مت، تم مضبوط ہو جاؤ گے۔ روح کی جنبش تمہارے اندر مضبوط ہو جائے گی اور تم غالب ہو جاؤ گے۔ بڑے نوجوان آتے ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں؟ نوجوان کا پہلا مسئلہ اس کی آئیڈینٹی، میں کون ہوں، میری پہچان، who am I؟ ارے تو خدا کی بیٹی، تو خدا کا بیٹا، یہ تیری پہچان، تو مسیح میں ہے، تو محفوظ ہے، تیرا وطن آسمان پر اور زمین پر تو مسافر ہے، یہ تیری پہچان ہے۔ نوجوان کا دوسرا مسئلہ، اس کا جاب، ارے پہلے ڈھونڈو اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی، تو یہ ساری چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ اگر تیری زندگی کی ایڈمنسٹریشن آسمان پر ہے، نوکریوں کے دروازے، جاب کے دروازے تیرے لیے آٹومیٹکلی کھل جائیں گے، کیونکہ آسمان زمین کا کل اختیار خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے پاس ہے۔ تو بھول جائے گا، ہائے میں منورٹی، میں کرسچن۔ ارے دانیل کرسچن تھا، so to speak, in the Old Testament۔ صدرک، میشک، ابدنجو، ارے کرسچنز تھے۔ دیکھو نوجوانوں، ان کی زندگی، گورنمنٹ جاب مل گئی، اوتھے پھر سمجھوتے بھی آ گئے، اے شراب پیو جی، اے بادشاہ نو دتی جاندی ہے جی، اے گوشت پیو جی، دیوتیاں دے اگے چڑھایا ہے جی۔ وہ کہندے یار نوکری بڑی مشکل نہ ملی ہو، چل ایتھے کیڑا ویکھدا، خدا تے ساڈے دلاں نو جاندا ہی ہے۔ پنجابی کرسچن جیڑا ہے نا، اے بڑی کبیش ہے۔ او ویکھو نا جی پاری صاحب جی، پھر گھر بھی تے چلاونا ہے نا، چولہا بھی تے بالنا ہے نا، تیرا چولہا ایدے نال ہی بلدا ہے۔ ارے یہ وہ نوجوان ہیں، یہ ٹین ایجرز تھے، ارلی 20s میں تھے، اور انہیں اسیر کر کے لے جایا گیا، تشدد کیا گیا، بہت کچھ کیا گیا، لیکن یہ ایجوکیٹڈ تھے، نوکریاں دینے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے رسک لیا۔ رسک کیا لیا؟ بڑے احترام سے، بڑے ادب سے، روحانی غرور سے نہیں، اپنے باس کو بلاتے ہیں اور یہ ان کو کہتے ہیں سر، ہم بادشاہ کی تابعداری میں ہیں، ملک کے قانون کی رسپیکٹ کرتے ہیں، مگر ہم چونکہ خدا کے لوگ ہیں، اپنی زندگی کو آلودہ نہیں کر سکتے، ہم اپنے خدا کے لیے پاک رہنا چاہتے ہیں،
ہمیں ساگ پات کھانے کے لیے دیا جائے، ان کو گوشت گاشت شیشیاں شراباں دیو، ہم نہیں کرنا چاہتے۔ یہ نوجوانوں کا فیصلہ، دے سیڈ نو۔ خدا کو یہ بات پسند آ گئی۔ وہ بادشاہ کہتا ہے او بھائی جے تسی او کیو دیسی کیو کڑھائیاں کھابے وہ نہ کھا دے تے تو ہی تو ماڑے ہو جاؤ گے۔ تے بادشاہ ویکھ کے کہے گا تو انہاں دا کوٹا کھا جانا ہے تے مینوں تو ہی مروانا جے۔ وہ کہتے ہیں سر دیکھو ایمان کیسا ہے نوجوان کا، آپ ایسا کریں 10 دن ازما لو، سانو ساگ پات دیو تے پانی پین لی دیو، ایناں نو جو منگ دے جے دیو، 10 دن کے بعد ہمیں بلایا جائے اور پھر دیکھ لینا کہ کون صحت مند ہے۔ کہتے یار یہ تو گل ٹھیک ہے، کورس تے 3 سال دا ہے تے 10 دن ازما لیتے ہیں۔ 10 دن یہ خدا کے لوگ، نوجوان بیوٹیفل ینگ پیپل، یہ پاک رہے اپنے خداوند کے لیے۔ 10 دن بعد سارے انہوں کڑیا، اینا دے چہرے چواں دے 10 گنا زیادہ چمک رہے سن، پرکشش تھے، اس لیے کہ روٹیوں کھانوں سے بڑھ کر ایک اور خوبصورتی ہے، اور وہ ایماندار کی، نوجوان کی پاکیزگی اور خداوند کی حضوری اس کا ساتھ اس کو صحت مند رکھتا ہے، اور یہ ایسی صحت دیتا ہے کہ دنیا کے پاس ایسی صحت نہیں ہے۔ ہیلیلویا۔ تے جڑے نوجوان ڈگے نے، منہ پچکے نے، نظر آ جاندے نے اے خدا دی حضوری تے جلال چوں نکلیا ہے یا کتے ہور آ گیا ہے۔ جو دنیا کو یس کہتے رہتے ہیں، مسیح کو نو کہتے رہتے ہیں، کمپرومائز کرتے ہیں، ان کے چہروں پر صدرک میسک ابدنجو جیسا جلال نہیں ہے۔ بھلے کہتے رہیں میں ایف جی اے چرچ باہر کلونی دا ممبر جے، تیرے چہرے تو پتہ لگ جائے گا تو کدا ممبر ہے۔ آج پہلا پوائنٹ، اپنے آپ کو مسافر، پردیسی، اجنبی، غیر ملکی، فارنر، پلگرم جانتے ہوئے جسم کی خواہشوں سے پرہیز کرو۔ Say no. Start learning to say no. کئی کہندے نے آج بھی رولا کٹنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں میں خدا کی بادشاہی میں ہوں، میں آرڈر کراں یسو دے ناچ اے دیوار چلی جائے، اے جھانی چاہیے، بارش رک جائے، طوفان رک جائیں، میں بادشاہی کروں، پہاڑ ہل جائیں، مردے زندہ ہو جائیں، بادشاہی میرے پاس ہے۔ یس، تیرے پاس یسوع کے نام کی اتھارٹی ہے، لیکن یہ بادشاہی، اس کی پریکٹس پہلے اپنی شخصی زندگی پر کر۔ تیرے اندر جو غرور کے پہاڑ ہیں پہلے یہ یسوع کے نام میں میدان ہو۔ تیرے اندر شہوت کے طوفان جو برپا ہیں یسوع کے نام میں یہاں خدا کی بادشاہی آئے اور یہ طوفان رک جائیں، اور یہاں پر خدا کی بادشاہی ایڈمنسٹریشن فرام ہیونز۔ اس کے بعد خدا کی بادشاہی تیرے وسیلے سے پہاڑوں پر بھی، طوفانوں پر بھی، بارشوں پر بھی، جے پہلا ہی خداوند شروع کر دوے تے تو تے پٹھا ہو کے جا پائے گا غرور چ، تو قائم نہیں رہے گا، گر جائے گا، فخر کرے گا، شیخی مارے گا، اور تو زیادہ دیر خدا کی بادشاہی اور خدمت کے میدان میں نہیں رہے گا۔
ایویں ہی نہیں سی موسیٰ نو 40 سال لگ گئے. انجی ہے جی. خدا اسے سزا نہیں دے رہا تھا, تیار کر رہا تھا, رگڑ رہا سی, مٹا رہا سی. بھیڑوں بکریوں کی پرواہ کیئر جا رہا تھا. محبت بھرا شیپرڈ کا دل پیدا ہو رہا تھا. 40 سال کے بعد موسیس واز ریڈی فار دی منسٹری. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. دوسری بات, یہ پہلی بات تھی پطرس کے خط میں. خدا نے ہمیں برگزیدہ کیا ہوا ہے. یہ ابھی آپ نے حوالہ پڑھا. برگزیدہ کا کیا مطلب ہے؟ پرانا لفظ ہے اردو کا, فارسی سے آیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے الیکٹڈ, چنے ہوئے, انتخاب. آپ منتخب کیے گئے ہیں. یو آر گاڈز چوائس. تو خداوند کی پسند ہے. علم سابق کے موافق, خدا باپ کے علم سابق کے موافق. یو آر ناٹ این ایکسیڈنٹ. تو اتفاقیہ نہیں ہے, چانس نہیں ہے. شاید اگر تم پیدا ہوئے تو ماں باپ سے سن لیا ہو. بیٹیاں زیادہ سن لیتی ہیں کیونکہ بیٹیاں ناٹ ویلکم ہیئر. بیٹے ویلکم. بیٹا پیدا ہو, خسراز آر کمنگ, پانڈز آر کمنگ. سارے ہی آ جاتے ہیں, مٹھائیاں آ رہی ہیں, لڈو آ رہے ہیں, خوشیاں شادمانیاں. بیٹی پیدا ہو, پیو نو کاریاں تواڈے دسن والی گل نہیں کی. بے باپ سمجھ جاتا ہے بیٹی پیدا ہوئی. اگر بیٹی تو نے سن لیا اپنے گھر میں کہ یو آر این ایکسیڈنٹ, تو ایک حادثہ تھی, تو ہمارے پلاننگ میں نہیں تھی. آج میں تجھے بتانا چاہتا ہوں, تیرے ماں باپ کی پلاننگ ہو یا نہ ہو, تیرے آسمانی باپ کی پلاننگ اس کی مرضی کے مطابق تو پیدا ہوئی ہے, تو مبارک ہے. ہاللویا. ہم خدا کی طرف سے چنے ہوئے لوگ ہیں. چنے پتہ کیجئے مطلب, کروڑوں لوگوں میں انہیں کیا میں سرور نو چننا ہے, میں لازر نو چننا ہے, عارف نو چن لیا ہے. ایک دن مجھے ابھی تک یاد ہے, میں بیٹھا بیٹھا ہی روتا ہی رہا. میں نے کہا خداوند مینوں تو کسی بندے نے بھی نہیں سی چننا. آسمانوں کے خدا نے مجھ جیسے معمولی خاک و راکھ کو اس نے پکڑ لیا, چن لیا, روح سے بھر دیا, بلا لیا, کلام دے دیا, پاک کر دیا, میرے ساتھ رہا. ہاللویا. اے خداوند میں تیرا برگزیدہ, تیری چوائس ہوں. اور تمام نوجوان جو نجات یافتہ ہے, تم خدا کی چوائس ہو. Maybe not your parents' choice, but you are God's choice. ہم نے پڑھا علم سابق کے موافق. خدا پہلے ہی جانتا تھا. افسیوں کے خط میں لکھا ہے بنائے عالم سے پیشتر. یہ پتہ کی مطلب ہے, دنیا کی پیدائش سے پہلے خدا نے ہم اس کے دل میں, فیصلوں میں, پروگرام میں, not accidents, we are planned by God. مجھے یاد ہے ہمارے بچے جب چھوٹے چھوٹے تھے نا, تو یہ کہانیاں سننی بائبل کی, تو کسی نے بیچ میں سے پوچھ لینا جب میں پیدا نہیں ہوئی تھی تو ویر واز آئی, میں کتنے سا. اہی فکر چ پی جانا ہن کی کہیے. ماں پیو کئی باری فکر چ پی جاندے نے. خداوند نے ہماری مدد کی, یعنی کہ میری. ہم نے کہا
Before you were born, you were in God's mind. तुम खुदा के जहन और दिल और प्रोग्राम में थे. उन्होंने नाल ही एंजन करके टुरना. लेकिन ये बात सच्ची है, हम एक्सीडेंट्स नहीं हैं, हम खुदा के प्रोग्राम में हैं और मसीह का खून छिड़के जाने के लिए हमें बरगुज़ीदा किया गया है, पाक होने के लिए रूह कुद्स की कुदरत से. तो आओ आज शुक्र करो. अगर पतरस की ऑडियंस की तरह आप भी तरह तरह के गमों में, मुसीबतों में हैं, तो याद कीजिए खुदा तुझसे मोहब्बत करता है. तू मुसाफिर है, पिलग्रिम है, तू खुदा का इंतखाब है, खुदा ने तुझे चुन रखा है. आओ अपने बोझ, अपने खौफ, अपनी मुसीबतें, अपनी बीमारी, अपने बोझ ऐसे खुदा को दे दीजिए जो जिंदा खुदा है, आपकी फिक्र केयर करता है, आपके साथ है, उसका ध्यान आप पर रहता है. आओ उसकी तारीफ करें, अपने मुंह को खोलें और उसका शुक्र करें.